عبادت پڑھ کے تو اس کا ترجمہ میں ایک ساتھ سارا کر دیتا ہوں عبادت کا، پھر آپ اس کی تشریح اور ترجمہ جیسے کریں. جی جی بالکل بالکل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشارت سنانے میں احتیاط. حدیث نمبر 47 ہے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت افلا ابشرهم يا رسول الله قال دعهم يعملوا. رواہ احمد. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، 5 نمازیں پڑھتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا میں لوگوں کو بشارت نہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کو عمل پہ چھوڑ دو، عمل میں لگنا ہے. جی جزاک اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی ایک حدیث ہے جو کافی مشہور ہے، جس میں آپ نے سنا ہوگا جب ان کو یمن بھیج رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بڑی ایک عجیب حدیث ہے کہ یہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سی آف کرنے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان کے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ معاذ جب تم نیکسٹ ٹائم واپس آؤ گے تو شاید میری جو ہے قبر میں سے آپ گزریں گے. تو یہ ایک بڑا ایک ایموشنل سی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں تھوڑا سا، اور آنسو نکلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور معاذ رضی اللہ عنہ پہ تو ظاہری بات ہے غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا بات کر دی کہ جب میں واپس آؤں گا اور آپ نہیں ہوں گے. تو ایک صحابی کے لیے یہ ایک بات جو تھی نا اتنی ان کے دل کو لگی کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا ان کو. تو یہ صحابی جو ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل قدر صحابی ہیں، اور یہ انصاری صحابی میں سے ہیں، اور سیکنڈ عقبہ میں سیکنڈ پلیج میں جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. ٹھیک ہے، اور 605 میں یہ پیدا ہوئے، 639 میں جو ہے نا ان کی وفات ہو گئی ینگ ایج میں، پرابلی 36-37 میں. ٹھیک ہے، تو ان سے روایت ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ من لقی اللہ، کہ جو شخص بھی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ یہ 3 چیزیں انہوں نے بتائیں. ٹھیک ہے نا، ایک یہ کہ شرک کسی کے ساتھ نہ کرے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز انہوں نے بتائی کہ 5 نمازیں پڑھتا ہو. ٹھیک ہے، اور رمضان کے روزے رکھتا ہو تو اس کے جو ہے نا اس کو بخش دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ جی اور اس کے علاوہ مزید کچھ بتانے، انہوں نے کہا کہ جی میں جا کے ان لوگوں کو یہ خوشخبری دوں. یہ تو بڑی آسان سی بات ہو گئی کہ یہ، کیونکہ یہ صرف عبادات کے بارے میں اب ہے. پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ زور تھا. اب اس حدیث میں جو ہے صرف حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ جی میں جا کے لوگوں کو یہ خوشخبری دوں، کیونکہ ان کے لیے تو بہت بڑی چیز ہوتی صحابہ کے لیے. اتنی آسان سی بات ان کے لیے یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا میں فوراً جا کے بتاتا ہوں، کیونکہ جنت جیسی ایک چیز ہمیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کہا کہ آپ چھوڑ دیں، لوگوں کو عمل کرنا دیں. تو اب یہ جو 3 چیزیں جو بتائی ہیں یہ سیلف بہت بڑے بڑے ٹاپکس ہیں، مطلب کہ ان پہ تو پورے بیانات ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ تھوڑی سی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا. شرک کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ عرب کا جو بیک گراؤنڈ تھا،
اس میں یہ بہت زیادہ ان کی جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ ان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی یہ چیز، کیونکہ کعبہ میں انہوں نے 360 جو ہیں بت رکھے ہوئے تھے جن کی عبادت کرتے تھے، اور یہ شرک کا سلسلہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ شرک کا جو ہے نا سلسلہ شروع ہوا، اس لیے نوح علیہ السلام جو ہے نا پہلے رسول بھی ہیں، اور ان کے زمانے سے پھر یہ جو سسٹم ہے شرک کا اور کفر کا یہ سٹارٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے جو زمانہ تھا نا اس میں گناہ ہوتے تھے، کبیرہ گناہ وغیرہ ہوتے تھے، صغیرہ گناہ ہوتے تھے، لیکن شرک کا جو سسٹم ہے یہ شیطان کو اس سسٹم کو لانے میں بہت سال لگے، بہت سال اس نے جو ہے نا اپنی وسپرنگ کے ذریعے، وسوسوں کے ذریعے لوگوں کے اندر اس کو جو ہے نا سٹارٹ کیا، اس چیز کو ابھارا، اس چیز کو۔ بائی دا ٹائم جب نوح علیہ السلام کے ٹائم پہنچا تو لوگوں نے بت بنا لیے ہوئے تھے اس وقت تک، کیونکہ یہ بتوں کی جو ہسٹری ہے اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو یا آپ کو کس نے بتائی ہو کہ بزرگ ہوتے تھے پرانے زمانے کے جن سے لوگ سیکھتے تھے، نصیحت حاصل کرتے تھے، اور ان جو بزرگ تھے انہی کے نام پر پھر انہوں نے یہ بت بنائے تھے، کیونکہ شیطان آ کے ان کو وسوسے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو یار یہ جو اتنے نیک لوگ تھے جن کی صحبت سے آپ لوگ محروم ہو گئے، ان کو یاد کرنے کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ آپ کیوں نہ ان کی تصویریں وغیرہ بنا لیں۔ تو یہ بات جو ہے نا اس نے وسپر کرنی شروع کر دی وقت کے ساتھ ساتھ، مطلب 100 200 سال 300 سال 1000 سال لگے اس کو اس چیز کو ڈیولپ کرنے میں صرف۔ تو لوگوں نے پھر تصویریں بنانا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ پھر اس نے کہا کہ کیوں نہ آپ اس کے بت کھڑے کر دیجئے، اور بت کھڑے کرنے کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ جب آپ گزریں گے یہاں سے آپ کو یاد آئیں گے تو پھر آپ جو ہے ان کی نیک کام جو انہوں نے بتائے تھے، جو باتیں تھیں وہ آپ جو ہے نا کریں گے۔ تو اس طرح کرتے کرتے شیطان نے وسوسوں کے ذریعے ان کو ایک باقاعدہ اسکلپچرز بنا کے، بت بنا کے، 5 بڑے بت تھے جن کا قرآن میں بھی نام آتا ہے، بزرگوں کے نام پہ رکھے ہوتے، یہ 5 انہوں نے بڑے بت جو تھے نا انہوں نے کھڑے کر دیے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کا کہ یار آپ ان کے ذریعے مانگیں، ان کے ذریعے آپ مانگیں، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، یہ بزرگوں کے ذریعے مانگتے ہیں، جو فوت ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے مانگتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو آپ کو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتا دوں، کفر اور شرک کے بارے میں، کہ شرک کیا ہوتا ہے اور کفر کیا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو پہلے پڑھا بھی ہوگا آپ نے، لیکن میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپانا، ٹھیک ہے نا۔ کافر بولتے ہیں کسان کو، جو فارمر ہوتا ہے اس کو کافر بولتے ہیں، کیونکہ وہ بیج کو چھپاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کو کافر بولتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے احسان کو اور ضروریات دین کو، جو اس دین کی ضروریات ہیں ان کو جب وہ چھپاتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، جب ان کا انکار کرتا ہے نا تو وہ کفر کرتا ہے۔ تو کفر کی جو اقسام ہے وہ بھی میں آپ کو جلدی سے بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہے، کیونکہ ہر چیز کو میں نے بتایا کہ ڈپارٹمنٹس میں ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ شرک کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کافر ہے، مشرک کوئی اور چیز ہے، کافر کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کفر انکار، ٹھیک ہے۔ کفر انکار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دل سے بھی اور آپ نے زبان سے بھی انکار کر دیا، دیٹ از کالڈ کفر انکار، کے فلیٹ آپ نے بالکل ہی کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ یہ عام جو آج کل جو کفار ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ان کو بولا جاتا ہے۔ کفر جحود وہ ہوتا ہے کہ دل میں تو آپ نے تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے، کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، لیکن زبان سے جو ہے نا اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ کفر تھا جو شیطان ابلیس کا کفر تھا اور یہود کا کفر تھا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، دل میں تو جانتے تھے لیکن باہر سے وہ انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ سیکنڈ کون سا ہے؟ سیکنڈ کفر جحود۔ پہلا کفر انکار، بالکل فلیٹ انکار، ٹھیک ہے، زبان سے بھی تصدیق، زبان سے بھی نہیں ہے اور دل سے بھی نہیں ہے۔ سیکنڈ ون از کالڈ کفر جحود۔ جحود اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دل میں آپ یو نو کہ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ سچ ہے، اور زبان سے آپ اس کو انکار کر دیں۔ جیسے یہود کا
کا کفر ہو گیا یا پھر ابلیس شیطان کا کفر ہو گیا. اب کفر عناد ہے، یہ بڑا خطرناک والا کفر ہے. عناد جو ہے اس میں آپ جو ہے دل سے بھی اس پہ کرتے ہیں، یقین ہے، زبان سے بھی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہتے ہیں جی فلانا لوگ بھی ٹھیک ہیں. کرسچنز ریپیٹ کیجیے گا کفر عناد، پلیز ریپیٹ کیجیے گا، آواز میں لیگ آ رہا ہے. جی کفر عناد کا میں بتا رہا تھا کہ بڑا ڈینجرس قسم کا ایک یہ کفر ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں لبرلز کے منہ سے بہت سننے کو ملتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دل سے بھی آپ مانتے ہیں، زبان سے ہی مانتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہتے ہیں یہ دوسرے ریلیجن بھی ٹھیک ہے، کہتے ہیں کرسچنز بھی ٹھیک ہے، کیا ہے نا وہ تو مطلب نیک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا وہ کہتے ہیں جی یہود بھی ٹھیک ہے، اور اس طرح کہتے ہیں بت پرست بھی، بدھزم بھی ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے نا آج کل آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک آپ شو کر رہے ہیں ایک چیز کو. آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، ٹھیک ہے نا، یہ ایک چیز ہے جو آپ کے دل میں ہے. آپ اپنی کسی وجہ سے جو ہے نا جسٹ ٹو شو یور what do you call it, like showing your love or showing your support to non-Muslims and saying that یار کوئی بات نہیں تم بھی ٹھیک ہو، سب جنت میں جائیں گے، یہ کفر عناد ہے. پھر ہے کفر نفاق، یہ سب سے گندا کفر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ منافقین کا کفر ہے. نفقہ کا مطلب ہوتا ہے چوہا جو ہوتا ہے نا، چوہے کا بل میں چلے جانا اور پھر باہر نکل آنا، بل میں چلے جانا باہر نکلنا، ایسے ایسے، ٹھیک ہے نا، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، ہپوکریسی، ٹھیک ہے نا. یہ عبداللہ بن ابی سلول اینڈ کمپنی جو تھے، یہ نبی کے زمانے میں سب سے بڑا منافقین کا سردار یہ تھا. اب یہ کیا تھا کہ دل میں انکار ہے، اوپر زبان سے کہتے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جی مسلمان ہیں، لیکن ادھر جا کے یہود کے ساتھ ملتے تھے، ادھر جا کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا یہ پروپیگنڈاز کرتے تھے. تو یہ عناد ہو گیا. اور کفر زندقہ جو ہے اور الحاد، یہ اس سے بھی زیادہ ایک ٹرچرس سی اور ڈوجی قسم کا ایک کفر ہے، جسے وہی لبرلز جو ہیں، جو آج کل کے لوگ ہیں ماڈرن، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں یار وہ بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے. یہ کون ہے؟ یہ قادیانی ہو گئے. یہ دل سے بھی مانتے ہیں، یہ زبان سے بھی مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. بٹ دا پرابلم از کہ جو تشریح کرتے ہیں نا وہ کہ امور مسلمہ فی الدین کی، کہ وہ دلائل جو قطعی ثبوت سے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، ان کی غلط تشریح کرنا. جب آپ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں تو پھر آپ دین سے خارج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے نبی کی نبوت پہ یہ بات کرتے ہیں قادیانی. تو یہ ایک جو ہے نا پرابلم ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ 5 ہیں کفر، میں نے آپ کو بتا دی. اس کو آپ لوگ جو ہے نا لکھ بھی لیں، آسان ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. کفر انکار، کفر جحود، کفر عناد ہو گیا، اور نفاق ہو گیا، زندقہ ہو گیا. یہ 5 ہوگی، میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے نا. یہ آپ ذہن میں رکھیں، سمپل سی ہیں. اب شرک کیا ہے؟ جو شرک کی بات میں بتا رہا تھا نا، کفر ایک الگ چیز ہوگی، اس مین تھنگ ہوگی، اس کی ایک برانچ نکلتی ہے جس کو بولتے ہیں شرک. یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور عبادات کے ساتھ آپ کسی کو شریک کرنا شروع کر دیں تو یہ شرک بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کیا ہو گیا؟ کرسچینٹی ہو گئی، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، عزیز علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اس کے بعد فرشتوں کو، اور اس طرح یہ جو بھی ذات کے ساتھ آپ کر رہے ہیں شریک اللہ تعالیٰ کے، تو ذات کے ساتھ ہوگی. اور صفات ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہو گئی. شرک فی العلم ہو گیا، شرک فی القدرت ہو گیا، سمع والبصر ہو گیا. مطلب قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کرتے ہیں بارش کی، اللہ تعالیٰ قدرت ہے کہ وہ بیٹا پیدا کریں، بیٹی پیدا کریں. لیکن آپ اس سے شرک کرتے ہیں. آپ جا کے کہتے ہیں جی کوئی بابا جی کے پاس، کوئی بزرگ کے پاس آپ کہتے ہیں کہ جی حضرت آپ ہمیں بیٹا دے دیں، ٹھیک ہے نا، ان سے منتیں کر رہے ہیں. تو یہ اس میں شرک میں آ جاتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ آپ کسی کو وہ کریں. اللہ تعالیٰ کا علم کے ساتھ بھی آپ شرک نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دیں، یا کسی دوسرے انبیاء کے، کہ ان کا بھی جو
علم کا جو درجہ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ کا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علم کے جتنا کوئی اور بھی انسان آ سکتا ہے. اور سمع والبصر جو ہو گیا کہ سننا اللہ تعالیٰ کا اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کا، جی اٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام آر سینگ، ٹھیک ہے نا. اور آر ہیئرنگ از ویری لائک ہمارے تو جو ہیئرنگ اور سینگ از لمیٹیڈ ود ان 5 سینسز، اور ان کا تو بالکل ہی جو ہے ایک لمیٹڈ دائرہ ہے. اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا بالکل ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جو ایٹم ہوتے ہیں، جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں، جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے بھائی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو آپ کے شارک سے بھی زیادہ ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا سننا اور اللہ تعالیٰ کا جو دیکھنا ہے دیٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ. تو یہ جو چیز ہے عرب میں بہت زیادہ تھی. اور مزے کی بات ہے عرب بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، بٹ دے یوز ٹو ایسوسیٹ پارٹنرز ود اللہ. 360 بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے جی، کہ یہ بت بارش کا بت ہے، یہ بت اولاد کا بت ہے، اچھا یہ بت مال کا بت ہے، یہ بت اس کا بت ہے، یہ بت اس کا بت، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے بت تھے جن سے مانگا کرتے تھے 12 مہینے جو ہیں. اچھا وہ بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیے، ختم کر دیے. اب وہ بت کہاں آ گئے؟ ہمارے دلوں میں آ گئے. وہ بت رزق کہاں سے ملتا ہے؟ جاب کریں گے تو بھائی پیسہ ملے گا، پڑھو گے لکھو گے نہیں تو کیا ہو جائے گا جی، جوتیاں چٹکاؤ گے آپ کی. بالکل ایک سوچ کا جو پیٹرن ہے، بت تو فزیکل نہیں ہے لیکن مینٹلی آل دوز تھنگز آر اسٹل انٹیکٹ. وہ ہمارے اندر آ گئی ہیں وہ چیزیں، بیکاز یہ دنیا اس قسم کی ہو گئی ہوئی ہے کہ اس میں جو زینتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ میں نے اس دنیا میں جو ایمبیلشمنٹس ہیں، جو ڈیکوریشنس ہیں، وہ میں نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ میں آپ کو دیکھ کے ٹیسٹ کر سکوں اور آپ کا میں امتحان لے سکوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے دی تاکہ میں آپ کو ٹیسٹ کر سکوں. اب یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زینتیں بنائی ہیں نا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ والذہب والفضۃ، تو یہ ساری چیزیں کہتے ہیں میں نے تمہارے اندر ڈالی ہوئی ہیں. اچھا مزین کی ہوئی تمہارے لیے، عورت کو کیا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے نا. آپ کے مال کو کیا ہے، سونا چاندی، برانڈڈ گھوڑے، زمین، پلاٹس، ٹھیک ہے نا، مویشی، کاروبار، یہ ساری چیزیں. اب ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ ان کی طرف ہمارا جو ہے نا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ شفٹ ہونا شروع ہو گیا، اس طرف چلا گیا ہے. اللہ سے ہمارا جو ہے نا ایمان کم ہوتا گیا تو اس طرف شفٹ ہو گئی، کیونکہ ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اگر اس حال میں ملیں کہ آپ اس چیز سے خالی ہو بھائی، ٹھیک ہے نا. تو شرک ایک تو فزیکل بھی ہے اور ایک شرک جو ہے نا دل کے اندر بھی چل رہا ہے. تو ہم تو خوش تو ہیں بڑا کہ جی ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے بالکل بھی جی، بٹ لک ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ یو کہ آپ کی سوچ کیا ہے بھائی. آپ کی سوچ ہے دوائی کھاتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ دوائی نے مجھے ٹھیک کی ہے. تو یہ اسباب ہیں جس کو آپ نے اختیار تو کرنا ہے. ایک فوق الاسباب ہوتے ہیں، ایک تحت الاسباب ہوتے ہیں. تحت الاسباب میں آپ نے اختیار تو کرنا ہوتا ہے کہ گولی کھا لی، ڈاکٹر کے پاس گیا، دیٹس فائن، نو پرابلم ود اٹ. اف یو تھنک کہ جی یہ گولی مجھے ٹھیک کرتی ہے، دیٹ از اے رانگ وے آف تھنکنگ اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے آپ کو. کہ گولی میں اللہ تعالیٰ نے شفا ڈالی تو میں ٹھیک ہوں جی، بالکل اسی طرح ہی جیسے میں پیاس مجھے لگتی تو میں پانی پیتا ہوں، میری پیاس تو بجھ جاتی، کیونکہ اس پیاس بجھانے کی جو صفت ہے اس پانی کے اندر اللہ نے ڈالی پراپرٹی کو. اللہ اس پراپرٹی کو نکال لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، میری پیاس بجھ ہی نہیں سکتی. آگ کے اندر جلانے کی پراپرٹی اللہ نے ڈالی ہے، اس پراپرٹی کو نکال لیں گے تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بھی رہ سکتے ہیں. تو یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا. یہ صرف بتوں کی پوجا کی بات نہیں ہو رہی ہے. ڈیپ ڈاؤن اگر سوچیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اس چیز سے بالکل پاک کرنا ہے، بالکل 100% جو ہے اپنے آپ کو خالصتاً آپ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ آپ کے اوپر جب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کریں ہم، کہ آپ کے اوپر میں جب ٹیسٹ لے کے آؤں گا، خوف کا، بھوک کا، بزنس کے ختم ہونے کا، مال کے ختم ہونے کا، کسی کے مرنے کا، جان کا خطرے کا، تو اس وقت میں آپ کو ٹیسٹ کروں گا کہ اس وقت میری طرف آپ شفٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو اتنا ہم پریپیئر کریں کہ جب غم آئے، پہاڑ ٹوٹے ہمارے اوپر، تو ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے جی. یصلی الخمس،
ٹھیک ہے. یہ جو 5 نمازیں ہیں ہماری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اس کا تحفہ ہمیں ملا. تو یہ 5 نمازیں اور آگے وہ یصوم الرمضان، یہ 2 ایسی پریکٹسز ہیں، عبادات ہیں. دے آر کالڈ ٹیسٹرز اینڈ پیوریفائرز. ٹیسٹرز بھی ہیں اور پیوریفائرز بھی ہیں. وہ کیوں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ظہر کا ٹائم ہے، یو گائز ان دی آفس، ٹھیک ہے جی، کام کر رہے ہیں، ٹھگڑ کام کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں جی. ایٹ دا سیم ٹائم اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ناؤ یو گائز آر ویری بزی، ٹھیک ہے نا. لوگ ساری دنیا اس وقت ظہر کا ٹائم کام کر رہی ہے. ایکچولی کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال بن رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں. اب آپ کا یقین کہاں شفٹ ہو رہا ہے کہ جی یہ پیسے بن رہے ہیں کیونکہ میں بیٹھا ہوں ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیسے تو بن رہے ہیں لیکن میں تجھے ٹیسٹ کر رہا ہوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ساتھ تو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اگر آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیوریفائی کر دیا. آپ وہاں جاتے ہیں، جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اللہ میں وہ سب چھوڑ کے آیا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے میرا ایمان جو ہے اس طرف چلا گیا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں آفس میں بیٹھتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، فیکٹری ہے یا میں جو بھی کام کر رہا ہوں میں وہاں سے کما رہا ہوں، لیکن اللہ آپ نے مجھے پیوریفائی کیا، میں وہاں آیا ہوں، اب میں ذرا ریفریش ہوں. آپ واپس آتے ہیں، پھر کام میں لگے ہوتے ہیں، عصر کا ٹائم آ جاتا ہے. عصر کے ٹائم میں اب آپ کا اور زیادہ جو ہے کاروبار چل رہا ہے، لیکن اب آپ جو ہے دوبارہ واپس جائیں گے اور اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے آپ دوبارہ واپس آئیں گے. پھر مغرب کا ٹائم آتا ہے تو اب وہ کیش گننے کا ٹائم آ رہا ہے جی، دکان بند کرنی ہے آپ نے، اور اب وہاں پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہوتا ہے. تو اب یہاں پر انسان کو جو ہے نا ایمان ایسے ایسے ڈگمگا رہا ہوتا ہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں یا نہ ہوں. تو وہاں پر آپ جاتے ہیں، آپ کے ٹیسٹ میں بھی پاس ہو جاتے ہیں، پلس آپ پیوریفائی ہو کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ 5 وقت آپ کو چاہیے اس دنیا میں. آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے، یو نیڈ دیز 5 پریئرز جو آپ کو پیوریفائی کرتے رہیں 5 وقت. اس کے بعد عشاء کے ٹائم آپ گھر جاتے ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کھانا ہے، ریلیکس ہو رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بیوی بچے میں نے تمہیں دیے جس کے ساتھ آپ خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آ کے آپ اس کا شکر ادا کریں اور آ کے آپ یہ بتائیں کہ جی اللہ آپ نے ہی یہ دی ہیں. فجر کی نماز کا ٹائم سوئے ہوئے ہیں، مزے لے رہے ہیں، آپ نیند میں ہیں. آپ اللہ کہتے ہیں اٹھو، یہ نیند تمہیں میں نے دی ہوئی ہے. جا کے بہت سارے لوگ دیکھو جن کو نیند نہیں آتی، وہ پلز کھا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ نیند آپ کو دی ہے، آپ آ کے وہاں پر اپنے آپ کو دوبارہ پیوریفائی کرو اور واپس آئیں. تو دیٹس وائی وی نیڈ دیز پیوریفیکیشنز. ایزیسٹ موسٹ پاسبل وے ٹو گو ٹو جنہ از رمضان کا مہینہ. تو رمضان کے مہینے میں بھی اگر آپ اپنی مغفرت نہیں کرائیں گے دین آئی ڈونٹ تھنک دیر از ویو گاٹ اینی ادر چانس لیفٹ فار اس. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں عبادات کے بارے میں. دیکھیں ساتھ ساتھ یہ بھی چیز یاد رکھیں، جب ایک حدیث آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ بس یہ کر لیا تو میں جنت چلا گیا. آپ کو دوسری حدیثیں بھی یاد رکھنی پڑیں گی. ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، جنت چلی گئی. جنت چلی نہیں گئی، وہ اس طرح نہیں جا سکتی کہ وہ کتے کو پانی پلانے کے بعد اپنا پیشہ اس نے جاری کیا اور ایز اے زنا کرتی رہی وہ، اور وہ جنت چلی گئی. نہیں، اس نے اس جو نیک کام کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہوگی، وہ دین کی طرف آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. وہ دین کی طرف آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ جنت چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا، اللہ نے اس کو ہدایت دی اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہی جتنی بھی حدیث آتی ہیں اس میں ہم نے باقی چیزوں کو بھی ایڈ کرنا ہے. یہ جتنے پیچھے یہ جو فرقے بنے تھے نا، جیسے جہمیہ تھا، کرامیہ تھا اور مرجیہ تھا اور معتزلہ تھا اور یہ خوارج تھے، وہ بنے انہی حدیثوں کے بنا پہ تھے. من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ. انہوں نے کہا بس لا الہ کہہ دیا وہ جنت چلا گیا، باقی سب چھوڑو. ایک حدیث پکڑ لی. اب ادھر والعصر ان الانسان لفی خسر کا کیا کریں گے آپ؟ جو سینکڑوں حدیثیں آ رہی ہیں اس میں عمل الصالحات کہہ رہے ہیں، اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ حدیث جب ہم پڑھیں تو ہمیں یہ بھی ہو کہ اس جگہ بھی یہ بھی کہا ہوا ہے، ہمیں اس جگہ میں یہ بھی کہا ہوا ہے. تو پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے کہا جی اور میں جا کے یہ خوشخبری دے دوں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم جیسے لوگ تھوڑی سی
ہمیں تو ایک نماز فجر کی اٹھنی پڑ جائے، مسجد جانی پڑ جائے، پتہ نہیں کیا ہمارا حال ہو جاتا ہے، روتے ہوئے جاتے ہیں، مسجد تو جاتا ہی نہیں کوئی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان کے لیے تو موجیں ہو گئی، ان کے لیے تو لاٹری نکل آئی ہے کہ اتنا آسان 5 نمازیں پڑھنی بس. رمضان ہم تو ہر وقت روزہ رکھتے ہیں بھائی، یہ کون سی بڑی بات ہو گئی. ہم تو ہمیں 20 کے بھی رکھتے ہیں، ہم ہر مہینے رکھتے ہیں روزے. تو یہ تو ہمارے لیے تو آلریڈی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں یہ چیزیں، اور شرک تو ہم کرتے ہی نہیں، اسی کے لیے تو ہم تلوار اٹھاتے ہیں، جہاد کر رہے ہیں ہم. تو ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی، اس لیے وہ ایکسائٹیڈ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جا کے فوراً بتاؤں لوگوں کو. انہوں نے کہا نہیں، آپ مت بتائیں ان کو، لیٹ دم ورک، ان کو عمل کرنے دیں، ان کو عمل کرنے دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث اگلی بھی ہے، لیکن لگتا ہے ٹائم ہو گیا ہے. تم دادی شکل میں نہ پڑھو، تمہیں پتہ ہے جو بھگوان کہتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے، کوئی جیزس کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، یہ آج آ کے سب بلاتے اللہ کو ہی ہے. یہ جو ریلیجن ہے نا، یہ انٹرنل دل کا حال ہے. تم اب اس میں نہ کرو کہ کوئی کیا پہنتا ہے کیا نہیں پہنتا ہے، کوئی نماز پڑھا نہیں پڑھا، دل کا حال ہے. تم ان چیزوں سے نکل آؤ. تو باقی یہ بھی آپ کو ٹائپس بتا رہے تھے نا، تو آئی واز دیئر ان دیٹ مومنٹ، جو مجھے باتیں ریکال ہو رہی تھی. بالکل بہت بڑا فتن لائف آ گیا. بالکل ایسے ہی. جب بھی انسان دیکھیں، جب دین کی طرف آتا ہے نا، کوئی لڑکی برقع کرنا شروع کر دے یا حجاب کرنا شروع کر دے، یا لڑکا داڑھی رکھ لے، پگڑی پہن لے. کیونکہ میں تو جب دین کی طرف آیا تو سارا خاندان ایک سائڈ پہ ہو گیا. وہ کہتا ہے یار اچھا بلا انگلینڈ میں تھا اور پتہ نہیں کیا اس کے پاس سب کچھ تھا، اور یہ پاگل ہو گیا، ادھر آ کے دیکھو اس نے کیا کرنا شروع کیا. بھئی آپ آرام سے اپنی زندگی گزاریں، اپنے کپڑے پہنا کریں، آپ اس طرح جس طرح عام سارے لوگ ہیں. یہ کیا آپ نے حلیہ بنایا ہوا ہے یار، توبہ. آپ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. ایک میرا دوست تھا باہر، وہ کہتا تم نے کیا یہ بیڈ شیٹ سر پہ باندھی ہوئی ہے. مطلب آپ خود سوچیں، یہ ایسی کفریہ باتیں ہیں. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بہم یتغامزون. قرآن میں آتا ہے کفار کے بارے میں کہ جب یہ مومنین جب ان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مار کے مذاق اڑاتے ہیں. اور وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھر جاتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ٹھٹے مارتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں یہ لوگ. تو مجھے یہ سوچ کے مطلب بڑی ڈراؤنی بات ہے کہ آج کل واقعی میں مذاق میں کالج میں اسکول میں آپ اگر داڑھی رکھ کے چلے جائیں اور یا پگڑی پہن لیں تو آپ کا مذاق اڑنا شروع ہو جائے گا لٹرلی. ٹوپی پہننا، داڑھی رکھنا، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، یہاں تک آ گیا. اللہ میں رسول نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا. پھر کہتا ہے کہ جو ابو جہل کی نیت سے رکھے گا اس کے ساتھ ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے رکھے گا اس کے ساتھ. ہاں بالکل ایسے ہی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، دیکھو ذرا. بہت اس میں یہ مساوس شک ڈالتے ہیں. بالکل ایسے ہوتی ہے کہ بندے کو توڑیں جیسے تیسے. بالکل ایسے ہی. جزاک اللہ خیر، اور بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ بہت اچھا آج کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اوکے، جزاک اللہ. السلام علیکم. والسلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. السلام.